گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی. آج محفل میں نیاز نعت جو میں نے پڑھی, آج محفل میں نیاز نعت جو میں نے پڑھی, آج محفل میں نیاز نعت جو میں نے پڑھی. عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی, عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اور رکے رہنا, پیسے اور آگے. بسم اللہ پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ تحیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادہ اشہد ان لا الہ وحدہ لا شریک له. الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف سماعت فرمائے. عذب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عذب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عذب رنگ پر ہے بہار مدینہ. کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ, کہ سب جنتی ہے نثار مدینہ. مبارک رہے مبارک مدینہ, ہمیں گل سے بہتر ہے ہار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم, بنا آسماں منزل ابن مریم, بنا آسماں منزل ابن مریم. گئے مکہ تازیدار مدینہ, گئے مکہ تازیدار مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو, شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو, شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو. وہی ہے حسن افتخار مدینہ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے بسم اللہ اعلی برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی آمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسلامی مہینوں کے نام یہ ہے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. السلام علیکم. نجم کے چند شعر پیش خدمت ہے, سماعت فرمائیں. رتبہ بڑا اسلام کا حامی تھا, اسلام کا اللہ کی رحمت ہے یہ دمبر صدا اسلام کا. دونوں جہاں میں خوش رہا جو ہو گیا اسلام کا. کوئی اگر پھر جائے گا بگڑے گا کیا اسلام کا. ہم ہے فدا اسلام پر, کہنا ہے کیا اسلام کا.
جب تک کہ دم میں دم رہے اکر ادائیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پھر دونوں طرف سلام، پہلے دائیں پھر بائیں. السلام علیکم. پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والی وصحابی وبارک وسلم. نعت شریف کے چند شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. ایک آس کبوتر ہی ہم بن کے رہتے ہوتے، ایک گنبد ہجرا کے پر نور میناروں میں. جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، تم ساناسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. رضوان تیری جنت فرصت جو ملے دیکھو، ہے جسم میرا ہند میں اور جان مدینے میں. آقا کے غلاموں نے دنیا پہ حکومت کی، یہ راج بتاتی ہے تاریخ اشاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. السلام علیکم. پاک سماعت فرمائیے. خوشوری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خوشوری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندہ بے رنگ تھی، بے کیف تھی. خوشوری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خوشوری اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. میں نہ کہیں بھی جاؤں گی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ کہیں بھی جاؤں گی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کنویں مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. موت جب مانگی، موت جب مانگی دلال مصطفیٰ کے سامنے، موت جب مانگی دلال مصطفیٰ کے سامنے.
لگی دعا بسم اللہ والا برکت اللہ. کھانا کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. السلام علیکم. محمد میں آپ کے سامنے قبر کے سوالات پیش کرنے جا رہا ہوں. ماں ربکا کا یعنی تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا یعنی تیرا دین کیا ہے؟ ماں نبیوں کا یعنی تیرے نبی کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہمارے نبی اللہ ہے. دوسرے سوال کا جواب تیسرے سوال کا جواب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. السلام علیکم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم. بیمار کی نماز کا بیان. اگر بیماری کے سبب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا کہ مرض بڑھ جائے گا یا کچھ دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتے ہیں یا شدید درد ہے جو برداشت کے قابل نہ ہو وغیرہ وغیرہ، ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر کسی چیز کی ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے. اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہے پھر بیٹھے، ورنہ نماز نہ ہوگی. بیماری کے سبب اگر رکوع سجدہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اشارے سے کرے، مگر رکوع کے اشارے سے سجدے کے اشارے میں سر زیادہ جھکائے. اگر بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر نماز پڑھے. اس طرح چیت لیٹ کر پاؤں قبلے کی طرف کرے، مگر پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر سر ذرا اونچا کرے اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے. یہ صورت افضل ہے اور یہ جائز ہے کہ دائیں یا بائیں کروٹ لیٹ کر منہ قبلے طرف کرے. اس سے ان سب لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جو ذرا سی تکلیف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو کر دیتے، حالانکہ اپنے گھر سے مسجد آتے ہیں اور اپنے گھر میں ہی ہے تو اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، چل پھر لیتے ہیں، لیکن نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں. خدا نیک عطا سمجھ فرمائے. آمین. السلام علیکم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صحابی بارک وسلم. کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کہو بسم اللہ. ٹھیک آئے تو کہو الحمدللہ. اللہ کے نام پر دینا ہو تو کہو فی سبیل اللہ. کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو کہو انشاءاللہ. کوئی اچھی خبر سنو تو کہو سبحان اللہ. کسی کو تکلیف ہو تو کہو یا اللہ. کسی کی تعریف کرنا ہو تو کہو ماشاء اللہ. سو کر اٹھو تو کہو لا الہ الا اللہ. شکر ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ. کسی کو ودا کرنا ہو تو فی امان اللہ. جب خوشگوار ہو تو فتبارک اللہ. جب نگاری سننا اعوذ باللہ. جب غلط کام پر افسوس آئے تو استغفر اللہ. جب کسی کی مدد چاہنا ہو تو کہو یا اللہ یا رسول اللہ. نجم کے چند سے پیسے خدمت سماعت فرمائے. بندے بول بسم اللہ. الف سے یاد کر اللہ. جہاں تک تیری زندگی بروبر رکھ بندگی. رکھو رمضان کے روزے اتارو سیر کے بوجھے. قیامت کی حج پڑھنا خدا کے خوف سے ڈرنا. نہیں بیٹا نہیں عورت ہزاروں میں لگا چھیٹا. حلیمہ آپ کی دائی خجیبہ آپ کی بیوی. ایک محمد کا رسول جس میں پڑھا قبل. السلام علیکم. سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سورہ پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم. سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم وسلم. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چھٹا کلمہ رد کفر. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به تبت انا وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والنمیمۃ والفحش والبہتان والمعاصی کلها. اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مفصل. آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر وشرہ من اللہ وتعالی والبعث بعد الموت. السلام علیکم. فرمائے کی نماز مومن کی معراج ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں. پہلا نماز نمازیوں کے چہرے کی رونق ہے. دوسرا نماز قلب مومن کی روشنی ہے. تیسرا نماز بدن کی صحت و عافیت کی ضامن ہے. چوتھا نماز قبر کی منیش و امتن ہے. پانچواں نماز نزول رحمت حق کی باعث ہے. چھٹا نماز آسمانی خیر و برکت کی چابی ہے. ساتواں نماز میزان عمل نماز سے بھاری ہوگا. آٹھواں نماز عذاب جہنم کی ڈال ہے. نواں جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے اپنے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. ایک بار آپ ہمارے نبی اور آل نبی پر درود و پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور آل نبی پہ درود پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. آپ کا اسم شریف؟ ندیم شاہ. آپ کے والد صاحب کا نام؟ حاجی قلو شاہ. آپ کون سے مدرسہ شاہد؟ مدرسہ شاہد و عالم. آپ کے استاد کا نام؟ حضرت مولانا محمد شمشاد احمد مصباحی. میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے. ہمارے نبی کا رشتے سے بشارت پا کر احمد نام رکھا. ہمارے نبی نے ہجرت سے پہلے مدینے کا سفر کب کیا تھا؟ بچپن میں والدہ کے ساتھ. ہمارے نبی کی والدہ اور والد کے نام بتائیے. حضرت آمینہ و حضرت عبداللہ. ہمارے نبی نے پہلا سفر ملک شام کا کیا تب آپ کی عمر کیا تھی؟ 12 سال تھی. ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تب آپ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال. ہمارے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تب آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال. ہمارے نبی کا محمد نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے. ہمارے نبی کے نانا کا نام بتائیے. وہب. ہمارے نبی کے پردادا کا نام بتائیے. ہمارے نبی کے پردادا کا اصلی نام عمر تھا. ہمارے نبی کے والد کا انتقال کہاں پہ ہوا؟ یثرب مدینہ شریف میں. ہمارے نبی کی پیدائش کی خوشخبری دادا جان کو کس نے دی؟ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے. ہمارے نبی کے 2 پیارے نواسوں کا نام بتائیے. حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما. ہمارے غار ہرا کس پہاڑی میں ہے؟ جبل نور میں.
हमारे नबी ने कितनी औरतों का दूध नोश फरमाया? 3 हजरत सुएबा, हजरत आमीना, हजरत हलीमा सादिया। हमारे नबी ने हजरत खतीजा से किस महीने में निकाह फरमाया? मुहर्रम के महीने में। हमारे नबी ने जब हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे तब अरबी तारीख क्या थी? रबीउल अव्वल की 8वीं तारीख तक 13वीं नबी थी। हमारे नबी ने मस्जिद नबवी की बुनियाद कब किस सन में रखी गई? रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी में। हमारे नबी ने कौन सी पहली जंग लड़ी और किस सन हिजरी में? जंगे बद्र सन 2 हिजरी में। हमारे नबी के चाचाओं के नाम बताइए। हारिस, अबू तालिब, अब्बास, जुबैर, अबू लहब, हमजा। हमारे नबी की जो पहली जंग हुई इसमें पहले शहीदी का नाम बताइए। हजरत मिर्जा रदी अल्लाह अन्हा। चलो कुछ आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। आपके चचाओं में ईमान कौन लाया? हजरत हमजा, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। मदीने के वहाँ कौन सा शख्स है जिसने हुजूर से मुलाकात करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया? हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर अकरम की मुबारक उंगलियों से कितनी मर्तबा पानी के चश्मे बाहर निकले? तकरीबन 13 मरतबा। सबे मेराज आपकी 7वें आसमान पर किस नबी से मुलाकात हुई? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हुजूर की कब्र शरीफ किसके हुजरे में है? हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जो बादशाह हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए आया था वहाँ वाकया हुजूर की पैदाइश से कितने दिन पहले का है? उसका नाम अबरा था। हुजूर की पैदाइश से 55 दिन पहले का वाकया है। हिजरत के बाद मदीना शरीफ में किस सहाबी की सबसे पहले विलादत हुई? हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर की कब्र शरीफ किसके हुजरे में है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने मदीना शरीफ में कितने साल क़याम किया? 10 साल। हमारे नबी हिजरत मदीना शरीफ में हिजरत के वक्त हुजूर की क्या उम्र थी? 53 साल। वहाँ वाक़या हुजूर की अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंगे उहद में जिस सहाबी की तलवार टूट गई थी जिन्हें हुजूर ने खजूर की साख अता फरमाई, जिसने तलवार का काम किया? हजरत अक्काशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। मक्का शरीफ में जिस मोहल्ले में हुजूर की पैदाइश हुई थी उसका नाम बताइए। उल्लेल। जंगे उहुद में कितने मुसलमान शहीद हुए? 70। की महफिल है। इस मुबारक महफिल में हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि अपने प्यारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक हालात और नूरानी वक़ाअत का जिक्र करें और निहायत ही इत्मीनान व सुकून के साथ गौर से सुने। आप लोग फिर एक मर्तबा सारे जहां के आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाहों में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हजरत मौलाना कहते हैं कि मैं मक्का माज़मा में 12 रबी अव्वल की महफिल मिलाद में हाजिर था। मैंने देखा कि एक बेग कुछ अनवार इस महफिल मुबारक से बुलंद हुए, जिसे देखकर गौरो फिक्र किया तो मालूम हुआ कि ये अनवार फरिश्तों के थे जो ऐसी मुकद्दस महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रुवायत है कि मैंने एक सब अबू लहब को ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है। उसने कहा, मैं जब से मरा हूँ तरह तरह के अजाबों में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन पीर के दिन अजाब में कमी हो जाती है और वह सिर्फ इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादत की खुशखबरी मेरी लोंडी सोबिया ने मुझे सुनाई थी, तो मैंने उस खुशखबरी के सुनने के होश खुश होकर उसे आजाद कर दिया।
سبحان اللہ ابو لہب جیسا کٹر دشمن اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں اس روز عذاب سے نجات پائے تو کیا وہ لوگ جو میلاد شریف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو محفل میلاد محمد کو پڑھا ہے اللہ سے مانگی اپنی مراد وہ پائے، محتاج کسی کا نہ کچھ دے کر اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے۔ جس جا پر پڑھی جاتی ہے نعتِ شب برا، تشریف پہلاتے ہیں خود حمدِ مختار، آتے ہیں ملک دیکھنے اس بزم کا دیدار، کرتے ہیں کھڑے ہو کر برابری یہی اذکار۔ صلوات کے پڑھنے کی سجاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محفل میلاد منقدر کیا کرتا تھا، اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ ایک بار میلاد شریف کے دن یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ سوداگر کے گھر آج کیسی خوشی ہے؟ یہودی نے بتایا کہ جشن میلاد النبی ہے۔ عورت میلاد و پاک کی تصویر میں سو گئی اور خواب میں دیکھتی ہے کہ سوداگر کا مکان نور سے معمور ہے۔ پھر یک دیکھتی ہے کہ ایک سواری شان و شوکت سے آئی کہ دیکھنے والے دنگ ہو گئے، اور فرشتوں کی فوج اور اصحاب کا لشکر سبھی موجود تھا۔ سب کی زبان پر صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا کا ترانہ۔ جس وقت صحابہ کریم رونقی محفل ہوئے تو سوداگر کی ظلمت کا مقدر جاگ اٹھا اور تمام گھر آفتاب سے مسل روشن ہو گیا۔ یہودی کی بیوی کہتی ہے کہ میلاد و پاک کے ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ میرے مکان کی طرف سے روانہ ہوئے تو میں نے ان کے ہمراہیوں سے دریافت کیا وہ بزرگ کون ہے؟ ایک شخص نے اس طرح تعریف کی، یا رسول اللہ ہے، اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سر جھکا کر سلام عرض کیا اور رو رو کر کہا، اے رسول گرامی و اکرام، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں غیر مذہب ہوں، خدارا مجھے مشرف بے اسلام فرما کر اپنے دامن مصطفیٰ میں جگہ دیجئے۔ بس سرکار مدینہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی کو کلمہ طیب کلمہ پڑھا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمایا، اور عورت خواب سے بیدار ہوئی تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمال جہاں اس کی نظر میں گردست کر رہا تھا اور اس کا دل عاشق و محبت کی نور نیت سے معمور تھا۔ تیاریوں کو دیکھ کر یہودی نے کہا، تو اس عورت نے تمام معذر بیان کر دیا۔ یہودی نے کہا، اے بی بی تو سچ کہتی ہے، رات کو میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ تجھ کو کلمہ طیب پڑھا رہے تھے اور مجھ کو بلا رہے تھے، چنانچہ میں نے صرف قدم پوسی حاصل کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر خود کو ہلکا غلامی میں داخل کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں میاں بیویوں نے رحمت خداوند پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ اپنے اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ میلاد کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے، آمین۔ نعت شریف کے چند شعر پیشے خدمت سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تیرے دربار میں ہے ہماری دعا، کر دے ہم پر کرم، اے خدا ہم مسلمان گھرانوں کی ہیں بیٹیاں، علم کے واسطے آ گئی ہے یہاں، علم کا ہے جہاں میں بڑا مرتبہ، کر دے ہم پر کرم، اے خدا
मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मअबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बि रसूलिल्लाह। है मौजूदे हकीकी वो, है मसूदे हकीकी वो, है मक़सूदे हकीकी वो, लमबुदा कोई मौला कौन है अपना उसके सिवा, मैं हूँ उसका वो है मेरा जिसने बनाया और पाला। ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बि रसूलिल्लाह। मौला दिल का जम छोड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। सैयदना मौलाना मोहम्मद अलैहि वसल्लम मुबारक सल्लल्लाहु। औरतें तकबीरा तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ न उठाए बल्कि मोड़े तक उठाए। हाथ नाफ के नीचे न बांधे बल्कि बाई हथेली सीना पर छाती के नीचे रखकर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली रखे। रुकू में ज्यादा न झुके बल्कि थोड़ा झुके, यानी सिर पर इस कदर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। पीठ सीधी न रखे, घुटनों पर जोर न दे बल्कि महज हाथ रख दे। हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे, पाँव कुछ झुका रखे, मर्दों की तरह खूब सीधा न करते। औरतें सिमट कर सजदा करे यानी बाजू करवटों से मिला दे, और पेट रान से और रान पिड़लियों से, पिड़लियां जमीन से, और कादा में बाएं कदम पर न बैठे बल्कि दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और बाएं सीढ़ी पर न बैठे। औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़े। फर्ज और वाजिब जितनी नमाजें बैठ कर पढ़ चुकी है उसकी कज़ा करे और तौबा करे। औरत मर्द की इमामत हरगिज नहीं कर सकती, सिर्फ औरत जमात करे। यह मकरूह तहरीमा और नाजायज है। औरतों पर जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज में एक बार दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नासरी समा फरमाए, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, मैं तुझसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको राखे, मदीने के खित्ते खुदा ढाले, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, रहे के चंद्राने वाले, कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। खाना खाने के बाद की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाह लजी व तआला सकाना व जन्ना समीत। खाना इस्लामी महीना रमजान में मुहर्रम शअबान रबीउल अव्वल रबीउल आखिर रमजान तकमान लुकदादा जब शअबान रमजान शअबान जिलकादा जिलहिज्जा। सोने से पहले की दुआ। जब तू सोकर उठे तो यह दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह लजी अय्याना व अदना अमातना व इलैहि नुशूर। अस्सलामु अलैकुम। फरमाइए, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, जिसको साया है अरसे खुदा
محمد رشید خان آپ حضرات ایک بار درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آپ حضرات نعت پاک سماعت فرمائیے. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، وہی ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ مدینہ. دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا. دیدار مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے، دل میں یوں سوچتا ہوں، دل ہے یا مدینہ مدینہ. تصویر موسیٰ ہے میری تشنگی کا عالم، یہ پیاس کب بجھے گی میرے ساتھی یہ مدینہ مدینہ. سب روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم. اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. نعت شریف کے چند سے پیسے خدمت ہے، سماعت فرمائے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگا آیا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، دیر سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو، تو نے رحمت پایا ہے. عقل سب کی حیران دیکھ کر سہیلی کو، یہ بسر تو ہے لیکن کیوں نہ اس کا سایہ ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. اترمانو باسم لکم کے پردے حق نے اپنے جلووں کا آئینہ سجایا ہے. کون شہر مکہ میں اے صبح صبح آیا ہے. تین سبے اسرا اے ابوم میں دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے. دامن نبی عاشق اب نہ ہم سے چھوٹے گا، ہم نے ان سے جو مانگا ہے وہ خدا سے پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. السلام علیکم. ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم. نعت شریف. السلام علیکم. تیری مدینے کی جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. خدمت کے مسافر جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس تاریخ مدینے کی. او آنکھوں سے مستانہ بناتے، جہاں مت بھی نہیں
مکتے پاکا یہ سب کو نہیں ملتا. السلام علیکم. نیکی معیشہ تکبیروں کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود شریف واسطے رسول اللہ کی دعا واسطے اس میت کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناک کے نیچے باندھ لے اور یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و جلل ثناؤک لا الہ غیرک. اور پھر بغیر ہاتھ اٹھا اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے. تحیاتوں کے بعد والی درود شریف پڑھنا افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے. بالغ مرد یا عورت ہوتے یا دعا پڑھے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا احییہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفقوا علی الایمان. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھ چھوڑ دے. پہلے دائنی ہاتھ طرف پھر بائیں ہاتھ طرف سلام پڑھے. السلام دیتے وقت پہلی مرتبہ پڑھے اور منہا خلقناکم دوسری مرتبہ پڑھے اور فیہا نعیدکم تیسری مرتبہ پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. السلام علیکم. برا مان گئے فاتحہ ہم نے دلائی تو برا مان گئے. رب سلم جو پڑھائی تو برا مان گئے. رب سلم جو پڑھائی تو برا مان گئے. عمر بھر جنم دن وہ منائے تو کوئی بات نہیں. ہم نے میلاد جو منائی تو برا مان گئے. ہم نے میلاد جو منائی تو برا مان گئے. عمر بھر دعائیں سماعت فرمائے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں الحمدللہ الذی وطعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اسلامی مہینوں کے نام یہ علی و صحابی و بارک و سلم. فقہی مسائل مسئلہ ہر مکلف یعنی عاقل بالغ پر نماز فرض ہے. اس کی فضیلت کا ان کی کافر ہے جو قصدن چھوڑے اگرچہ وہ ایک ہی وقت کی وہ فاسق ہے. جو نہ پڑھتا وہ قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے. بلکہ ائمہ ثلاثہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کے نزدیک بادشاہ اسلام کو بے نمازی کے قتل کا حکم ہے. در مختار بارے شریعت مسئلہ بچے کی عمر جب 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے. جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر پڑھوانا چاہیے. مسئلہ نماز خالص بدنی عبادت ہے. اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی یعنی ایک ہی طرف سے کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا. نہ یہ ہو سکتا ہے زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال و طور فدیہ عطا کرے. البتہ کسی پر کچھ نماز رہ گئی تو انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کی فدیہ عطا کیا جائے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا اور بے وصیت وارث اسی کی طرف سے رہے گی. قبول اور معافی کی امید. السلام علیکم. سیدنا محمد وعلیہ وسلم. سر کیسا لگے گا آ جائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر. آ جائے مقدر سے شہدی جو میرے گھر. میں کیسے لگوں گی میرا گھر کیسا لگے گا. میں کیسے لگوں گی میرا گھر کیسا لگے گا. جب دور سے اتنا سے گھومتے خضرا اس پار ایسا تو ادھر کیسا لگے گا. اس پار ایسا تو ادھر کیسا لگے گا. غوث ورا سے پوچھ لے ایک روز یہ چل کر. غوث ورا سے پوچھ لے ایک روز یہ چل کر. بغداد سے
کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، محشر کی تماجت پہ وہ قدرت کے فرشتے، محشر کی تماجت پہ وہ قدرت کے فرشتے، توڑیں گے جو نزدیکی کمر کیسا لگے گا، توڑیں گے جو نزدیکی کمر کیسا لگے گا۔ پہلے کی دعا بسم اللہ والا برکت لجب کھانے سے فارغ ہو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جب کسی کے گھر کا آئے تو یہ بھی کہے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ جب چاند دیکھے اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى وربی وربک اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ اسلام۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صحابہ بارک وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وضاح بربادی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا زوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، دیکھو ہم سب خدا کے بندے اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی ہیں۔ ہمارا دین جس پر ہم چلتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام سے اچھا دنیا میں کوئی دین و مذہب نہیں ہے۔ اس کے قوانین اتنے اچھے اور پیارے ہیں، ہر زمانے میں اور ہر ماحول میں ٹک رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی میزان سے سنا ہے کہ اب کوئی دنیا میں نبی و رسول نہیں آئے گا۔ جس کو نجات حاصل کرنا ہو اس کو چاہیے کہ پیغمبر اسلام کا دامن تھام لے۔ آج پیغمبر اسلام بظاہر ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی رحمتیں ہم سے قریب ہے۔ ان کے حکم کی تعمیل انہوں نے جو راہ دکھائی اس پر چلانا یہی دامن مصطفیٰ تھامنے کا مقصد ہے۔ ہمارے ابا جی نے ہم کو یہ بھی بتایا خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ثبوت میں قرآن کریم کے ارشادات پیش کیے۔ پیارے ساتھیوں، ہم سب جانتے قرآن کی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نازل ہوئی۔ ہمارے دین اسلام کے رہبر یعنی حضرت علماء اکرام فرماتے کہ قرآن 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے جیسی ضرورت پڑتی گئی نازل ہوتا رہا، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہمارے خدا نے لے رکھی ہے۔ کہتے ہمارے پیغمبر اسلام سے پہلے جو نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے اور ان پر یہ جو کتابیں اشاعیر نازل ہوئی وہ صرف پیغمبر کو زبانی یاد ہوتی تھی، لیکن قرآن کو مسلمانوں کا بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے قرآن ضرور پڑھے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو سمجھیے زندہ در گور ہو گئی۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھیے، وہ کس قدر اپنے مذہب کے پابند ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 4 مشہور حضرتوں کے نام سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اجرائیل علیہ السلام۔ حضرت اب آپ کے سامنے میں 4 مشہور خلیفہ کے نام سنا رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلام۔ بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینہ، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی
بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، بد میں آخر قسم آفروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بجھ گئے جس کے آؤ سبھی مسئلے سمعہ، وہ لے کے آیا ہمارا نبی، جس کے تنوع کا دھولے یاد حیات ہے، یاد حیات وہ جان مسیحا، مسیحا سے تمہارا جو ہمارا نبی، خلف سے اولیاء و اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. شام السلام علیکم. محبت کے ساتھ بلند آواز میں ایک بار درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف سماعت فرمائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہاں خدا شاید قسمت کے سکندر ہے، وہاں خدا شاید قسمت کے سکندر ہے، وہاں خدا شاید قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. یاد رکھو خدا کی قسم یہ مدرسہ زمانے کے اوپر غالب ہوگا، جیسے مدرسہ شاہد عالم بلند مینارہ ہے، علم کا بھی یہ بلند مینارہ ہو کر رہے. چند منٹ کی محنت میں دیکھو کبھی بچے مائک پر نہیں آئے ہیں، اور چند منٹ میں یہ بچے الحمدللہ جو تھر تھر کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، آج وہ کہہ رہے ہم کو دیجئے. میں گیا آرام کرنے کے لیے تو میری پوری فوج، میری ساری روحانی اولاد، بچے اور بچیاں گھر پہنچ گئے. عالم صاحب آپ یہاں آ گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو میں اندر گیا باہر آ گیا. ذرا غور کیجئے، میں بیمار ہوں، مریض ہوں، اللہ شفا دینے والا اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی کے شاگرد حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنو ان حاصل علم دین، بے شک قرآن اور حدیث کا علم یہ علم دین ہے. قرآن میں تیری بوا لگوں گی، میں تیری خالہ لگوں گی، میں تیرا پھوپھا ہوں. ارے پھوپھا آئے بے ایمان اسے تم پھونک کر کے جلا دو، خالو بن کر آئے بے ایمان اسے کھا کر ہضم کر جاؤ. ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں، اس لیے میں نہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مقدس صحابی کے شاگرد حضرت محمد بن سیرین، قرآن اور حدیث کا علم یہ علم دین ہے. اور فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو؟ بے ایمان سے کر رہے ہو، گمراہ سے کر رہے ہو، بے دین سے کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو؟ اگر تم نے اپنی بچیوں کو گمراہ پڑھانے والے کی حوالے کر دیا تو یاد رکھو تمہاری پوری نسل بگڑ جائے گی، اور سنو تمہارے قبر کے عذاب کا ایک پہاڑ بن جائے گی. اس لیے سوچو سمجھو، دین سیکھو. اس لیے غیروں کے اجتماع میں مت جاؤ، غیروں کی محفل میں مت جاؤ، اس لیے کوئی نہیں جائے گا. سیکھو،
یہ ہماری کمیٹی، ان کے یہاں دھندا ہو، تجارت ہو، اگر چھرا جھور کر جو زیادہ دے، جو زیادہ رنجا کما کے دے، اگر نوکر ہے، کماؤ پوک ہے، سنو تو اس نوکر کو 6,000 نہیں 10,000 دینے کو تیار. کمپٹیشن، تو میرے یہاں آ جا 6، دوسرا کہتا ہے میرے یہاں آ جا 7، تیسرا دکان والا کہتا ہے تو بڑا کماؤ نوکر میرے یہاں آ جا تو 8. اور اتنی بڑی قوم اور تمام سنی مسلمان میں ایک مولانا زندوں کو بھی سنبھالے، مردوں کو بھی سنبھالے. سنو، اس لیے پوری قوم کو جاگنا ہے. یہ جاہل شیطان کی ذریت، رسول کے گستاخ، ان کی عورتیں جہنم کی ایندھن ہیں. اس لیے اے میری قوم کی مقدس عورتیں، اپنے ایمان کو سنبھالو اور اپنے گود میں پلنے والی بیٹیوں کو حضرت خاتون جنت کی کلیدہ بناؤ، حضرت رابعہ کے نقش قدم پر چلنے والی بناؤ. نیاز اور فاتحہ، درود اور سلام دینے